السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن سلمة بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتة طہورها صحح ابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی یہ 17 نمبر کی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کتاب الطہارہ کا دوسرا باب، باب الآنیہ، برتنوں کے مسائل کے متعلق ہے۔ ابھی سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں، تفصیلی باتیں کتب سیرت میں نہیں ملتی ہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، جنگ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دباغ جلود المیتۃ طہورها، دباغت دینا، کچے چمڑے پر مسالہ اور کیمیکل وغیرہ لگانا۔ جلود یہ جلد کی جمع ہے، جلود یہ جلد کی جمع ہے، معنی ہوگا چمڑا۔ المیتہ مانے مردار۔ طہور فعول کے وزن پہ ہے، اس کا معنی ہوگا پاک کرنا، طہور پاک کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دباغ جلود المیتۃ طہورها، مردار چمڑے کا دباغت دینا۔ دباغ جلود المیتہ، مردار جانور کے چمڑے کو دباغت دینا، رنگنا، یہ کیا ہے؟ طہورها، اس کی طہارت ہے، یعنی چمڑے کی طہارت ہے، چمڑے کی پاکیزگی ہے، چمڑے کو پاک کرنا ہے۔ یعنی مردار جانور کا چمڑا اگر نکال لیا جائے اور اس پر مسالہ وغیرہ لگا دیا جائے، دباغت دے دی جائے، تو یہ دباغت کیا کرتا ہے؟ مردار چمڑے کو پاک بنا دیتا ہے۔ مردار جانور کا چمڑا کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، یہ اس کی طہارت ہے۔ یعنی اب دباغت کے بعد مرے ہوئے جانور کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں۔ دباغ جلود المیتۃ طہورها، مرے ہوئے جانور کے چمڑے کو رنگنا، دباغت دینا۔ طہورها، اس کی طہارت ہے، اس کی پاکیزگی ہے، یعنی چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ مرے ہوئے جانور کا چمڑا اگر نکال لیا جائے اور اس پر مسالہ وغیرہ لگا دیا جائے تو چمڑا کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور جب چمڑا پاک ہو جائے گا تو اس چمڑے سے جو برتن بنائے جائیں گے، یا مصلی بنایا جائے، ڈول بنایا جائے، یا
اس سے وضو کیا جائے، غسل کیا جائے، یا پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سب جائز ہے، کیونکہ چمڑے کو دباغت دے دیا گیا ہے، تو چمڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ تو مرا ہوا مرے ہوئے جانور کا چمڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مستفاد میں لکھیں، نوٹ کریں، نمبر 1، مردار جانور کا چمڑا دباغت دینے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ مردار جانور کا چمڑا دباغت دینے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ مردار کا گوشت حرام ہے، مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، چمڑا حرام نہیں ہے۔ چمڑا استعمال کر سکتے ہیں لیکن دباغت دینا ضروری ہے۔ چمڑا استعمال کر سکتے ہیں لیکن دباغت دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرے ہوئے جانور کی کھال نکال سکتے ہیں، مرے ہوئے جانور کی کھال نکال سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مردار جانور کا چمڑا کھینچ لیتا ہے، نکال لیتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا دیکھو مردار کے ساتھ، مرے ہوئے جانور کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے، خواہ مخواہ چمڑا نکال رہا ہے، نہیں، اگر اس کو دباغت دے کر کے چمڑا استعمال کرنا ہے تو وہ کھال نکال سکتا ہے، جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دباغت کا کاروبار کرنا یا چمڑے کا کاروبار کرنا یہ حلال ہے۔ چمڑے کا کاروبار کرنا یا دباغت دینے کا کاروبار کرنا یہ کیا ہے؟ حلال کاروبار ہے، کیونکہ چمڑے پر جب دباغت یا مسالہ وغیرہ لگا دیا جاتا ہے تو چمڑا کیا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، تو یہ کاروبار کیا ہوگا؟ حلال اور جائز ہوگا۔ حدیث بہت چھوٹی ہے، دباغ جلود المیتۃ طہورها، کہ مرے ہوئی جانور کے چمڑے کو دباغت دینا، طہورها، یہ اس کو پاک کرنا ہے یا اس کی طہارت ہے، یعنی چمڑا ہے کس کا؟ مرے ہوئے جانور کا، اس پر مسالہ لگا دیا جائے، جانور کی کھال نکال لی جائے اور اس پر مسالہ لگا دیا جائے، دباغت دے دی جائے، کیمیکل لگا دیا جائے، تو چمڑا کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لوٹا بنانا ہے، مصلی بنانا ہے، ڈول بنانا ہے، برتن بنانا ہے، مشکیزہ بنانا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔